بزرگان دین، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار مفتی اسماعیل صاحب، میرے ساتھی اراکین اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب، جناب معراج صاحب، اور اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور 20 تاریخ کے دن عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی اور اس کو ایوان اسمبلی میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے گی اور اس امید کے ساتھ بھیجے گی کہ وہ ان کے مسائل کی ترجمانی کریں گے، ان کے دکھ اور درد کو اقتدار پر بیٹھے ذمہ داروں کے سامنے پیش کریں گے، ان کے مسائل کو نہ صرف پیش کریں گے بلکہ ان کا حل بھی ڈھونڈ کر اس کو حل کروائیں گے۔ اور اسی انتخابی مہم کے سلسلے میں میں بھی آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں، اور اگر آیا ہوں تو کوئی نفرت کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، اگر آیا ہوں تو کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اگر آیا ہوں تو کوئی نفرت کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اگر آیا ہوں تو یہاں مذہبی منافرت کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں آج آپ کے درمیان میں اپنے دکھ کو لے کر آیا ہوں، اپنے درد کو لے کر آیا ہوں، اپنے کرب کو لے کر آیا ہوں، اپنے ساتھ اور میرے بھائیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو لے کر آیا ہوں، اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے ساتھ حق تلفی جو ہو رہی ہے، اس حق تلفی وہ ناانصافی کو بیان کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کسی ملک کی ترقی ہو یا کسی ریاست کی ترقی ہو یا کسی شہر کی ترقی ہو تو ترقی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ترقی اور اس کی خوشحالی کا حصہ ہر شہری کو نہ ملے۔ اور ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس گلدستے میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے۔ اس گلدستے میں اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، بھگوان کو ماننے والے بھی ہیں، گاڈ کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو اس گلدستے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ، بھگوان یا گاڈ کو نہیں مانتے۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، یہ ملک صرف نریندر مودی کا نہیں ہے، یہ ملک صرف
راہل گاندھی کا نہیں ہے، یہ ملک سب کا برابر کا ہے، اور اس ملک میں رہنے والا اس شہر اور اس ملک پر اپنا حق اتنا ہی رکھتا ہے جو دوسروں کا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اس ملک کا شہری کم بلکہ اس ملک کے کرایہ دار کی طرح دیکھا جا رہا ہے، ہم کو دوسرے درجے کی شہری کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں، میں پہلے درجے کا شہری ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے اگر آیا ہوں تو جواب طلب کرنے آیا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ، سب کا وشواس۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم نے اپنے ساتھ سے محروم کیوں رکھا؟ مجھے اپنے وشواس سے محروم کیوں رکھا؟ تم نے مجھے وکاس سے محروم کیوں رکھا؟ کیا میں اس ملک کا شہری نہیں؟ آج اگر ہم آتے ہیں عوام کے درمیان میں تو ہم ایسے سوالات کرتے ہیں تو ہمارے یہ سوالات برے دکھتے ہیں۔ ہندوستان کا غریب شہری، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کیا چاہتا ہے؟ اطمینان کی سانس، اطمینان کی نیند، 3 وقت کی روٹی نہیں تو 2 وقت کی روٹی، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول، کھیلنے کے لیے میدان، اور پھر آگے پڑھنے کے لیے کالجز، اور تعلیم کے بعد اس ڈگریوں کے ذریعے نوکری چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے۔ وہی میں بھی چاہتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے گھر محفوظ رہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول ملے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو پڑھنے کے لیے کالجز ملے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے گراؤنڈز ملے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے بزرگ بیمار ہو تو ان کے علاج کے لیے دواخانے ہوں، میں بھی وہی چاہتا ہوں کہ جب ڈگریاں حاصل کر لوں تو مجھے نوکریاں دی جائیں۔ کیا یہ چاہنا کوئی گناہ ہے؟ کیا یہ مطالبہ کرنا کیا غلط ہے؟ لیکن آج جب ہم ان مطالبات کو رکھتے ہیں تو ہم کو اس ملک کا دشمن کہا جاتا ہے، یا پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں۔ مجھے آتا ہی آپ بتائیے، کیا اس میں کوئی بھڑکاؤ بات ہے؟ 2 وقت کی روٹی مانگنا کیا بھڑکانا ہے؟ کیا پڑھنے کے لیے اسکول کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ کیا کھیل کود کے لیے میدانوں کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ کیا بیماری کے وقت علاج کے لیے دواخانوں کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ میں آرام سے اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، اور اپنے مساجد میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے دستور نے ہر ایک کو اختیار دیا کہ وہ اپنے مذہب پہ قائم رہ سکتا ہے۔ ہندو کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے، اپنے بھگوان کی پوجا کرے، منادر کے گھنٹے بجائے۔ تو مسلمان کو بھی اس ملک نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مساجد سے اذان کی آواز دے اور نماز پڑھے۔ تو اس ملک نے عیسائیوں کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ گرجا گھر میں اپنی عبادت کر سکے، پارسیوں کو بھی عبادت دی۔
کرنے کا حق و اختیار ہے، لیکن آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان اگر بولتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہندوستانی کی بات کر رہا ہوں، میں بھارتی کی بات کر رہا ہوں، میں انڈینز کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بے روزگاری کا ہے، دوسرا مسئلہ ہے تو مہنگائی کا ہے، تیسرا مسئلہ ہے تو اس کا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، چوتھا مسئلہ ہے کہ ہندوستان کی بگڑتی ہوئی معیشت کا ہے، روپیے کی گرتی ہوئی قدر کا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے۔ لیکن آج آپ بتائیے، نہ روزی کی فکر ہے، نہ روٹی کی فکر ہے، نہ ہی مہنگائی کو کم کرنے کی فکر ہے، نہ کسانوں کو خودکشی سے روکنے کی فکر ہے، نہ ہی بیماروں کے علاج کے لیے دواخانوں کو بنانے کی فکر ہے۔ اگر صرف فکر ہے تو یہی ہے کہ ملک میں ایک نفرت کو پیدا کرو، ہندو مسلمان کی دیوار کو کھڑا کر دو، اور صرف بات کی جائے تو صرف مسلمان ایسا، مسلمان ویسا، مسلمان اتنے شادی کرتا، مسلمان ایسا کرتا۔ نہیں میرے بھائی، اس ملک کا مسئلہ مسلمان نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ بے روزگاری ہے، اس ملک کا مسئلہ غربت ہے، اس ملک کا مسئلہ پانی ہے، اس ملک کا مسئلہ اناج ہے۔ لیکن آج صرف باتیں اگر ہوتی ہیں تو کیا آپ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے کہا تھا کہ 15 لاکھ لائیں گے، کیا لائے؟ بلیک منی کا خاتمہ کریں گے، کیا ہوا؟ کیا کرپشن کا خاتمہ ہوا؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا روزی ملی یا روٹی ملی؟ لیکن ان سارے مسائل سے توجہ کو ہٹا دیا، اور کیا؟ بس مسلمان مسلمان۔ ارے یہ مسلمان، میں مسلمان ہوں، ہاں ہوں، مجھے ناز ہے، مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر، میں مسلمان ہونے پر شرمندہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہونے پر خائف بھی نہیں ہوں، اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستانی بھی ہوں، اور مجھے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ میں اس ملک کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ملک کو ضرورت پڑے گی ہماری، تو اللہ اس کے رسول کی قسم سب سے پہلے ملک کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے سینوں کو، گردنوں کو پیش کرنے والا مسلمان ہوگا، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور دستور نے ہم کو حق دیا۔ لیکن آج اس ملک کو یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کدھر لے جا رہے ہیں آپ بتائیے؟ پارلیمنٹ میں قانون آتے ہیں تو کون سا قانون؟ طلاق ثلاثہ۔ قانون آتا ہے تو CAA، اب دیکھیے قانون آیا تو وقف امینڈمنٹ۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، کیا ہندوستان کا مسئلہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج یہ لوگ صرف حقیقی مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سہارا لے رہے ہیں، تو صرف اور صرف مذہب کا اور مسلمانوں کو
خائف کر کر ڈرا کر ہندو بھائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت کو پیدا کر دیا۔ ہم کو اس سازش کو سمجھنا ہوگا، اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اگر ہم جذبات میں آ جائیں گے تو یاد رکھو ہم دشمن کے جال میں پھنس جائیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان سازشوں کو سمجھیں اور ان سازشوں کا جواب دیں۔ ہم ان سازشوں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم ان سازشوں کا جواب اپنے اتحاد کے ذریعے دے سکتے ہیں، اور ہم ان سازشوں کا جواب اپنے نمائندوں کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہوں گا، ہمارے اوپر ناانصافیوں کا تو ایک ریکارڈ ہے، حق تلفی کا ریکارڈ ہے، ظلم کا ریکارڈ ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں زوردار تقریر کر سکتا ہوں، شاندار تقریر کر سکتا ہوں، آپ کو الفاظ اور اپنے خطابت کے سیلاب میں بہا سکتا ہوں، اور اتنی زوردار تقریر کرتے جاؤں گا آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی بہا سکتا ہوں، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بھی گنجا سکتا ہوں، جذبات میں لا سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری آواز اور آپ کے جذبات انہی 4 گلیوں میں یا اس شہر میں دم توڑ دیں گی، لیکن یہی جذبات، یہی بے باکی اور یہی بیانی اگر ایوان اسمبلی میں ہوگی یا ایوان پارلیمنٹ میں ہوگی تو اقتدار نہ صرف سننے پہ مجبور ہوگا، وہ آواز جو اگر یہاں گونجے گی تو یہاں دم توڑ دے گی، لیکن اسمبلی اور پارلیمنٹ میں گونجے گی تو سارے ہندوستان کو سنائی دے گی، نہ ہی سارے ہندوستان بلکہ ساری دنیا کو سننے پہ مجبور کرے گی۔ اس لیے ہماری آواز کا ایوانوں میں جانا ضروری ہے، ایوانوں میں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ہماری آواز ایوان پارلیمنٹ یا ایوان اسمبلی میں نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ بتاؤ؟ ہماری آواز اگر پارلیمنٹ میں گونجے گی، اسمبلی میں گونجے گی تو ہم اپنے مسائل کو رکھ سکتے ہیں۔ یہی ہے جمہوریت کا جشن جو آج آپ اور ہم منانے کے لیے ہے، تو بڑے ہی سوچ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آج مسلمان ہیں، ساری دنیا میں مسلمان ہیں، ساری دنیا میں ہندو ہیں، ساری دنیا میں عیسائی ہیں، پارسی ہیں، مگر میں یہ بات کہوں گا کہ آج مسلمان کے پاس دولت ہے، کہیں پر پیٹرول کی دولت ہے تو کہیں پر سونے کی دولت ہے تو کہیں پر گیس کی دولت ہے۔ یاد رکھو میرے ہندوستان کے پیارے ہندوستانی مسلمانوں، تمہارے پاس پیٹرول اور سونے وہ گیس سے بڑی دولت ہے، اور وہ دولت تمہارا ووٹ ہے۔ اس کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی طاقت کو سمجھو۔ اگر آج ہم اپنے ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ ہم کیسے پوچھیں گے کہ ہماری حق تلفی ہوئی؟ خدا را اس بات کو سمجھو، حالات بڑے نازک ہیں۔ آج میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں، تو میں بتانا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد، تلنگانہ و آندھرا
کہ مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئی تو کیوں ہوئی؟ کیا صرف جذباتی تحاریر سے ہوئی یا صرف نعروں سے ہوئی؟ نہیں میرے بھائی، 70 برس کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے حکومتوں کو مجبور کیا ہمارے مسائل کو نہ صرف سننے کے لیے بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے۔ آج آپ خود غور کرو کہ آج میں نے کہا آپ سے کہ ایک غریب کیا چاہتا ہے، ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ اسکول، گراؤنڈز، کھیلنے کے لیے کالجز۔ ارے آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا خود کا اپنا میڈیکل کالج ہے، مجلس کا خود کا اپنا انجینئرنگ کالج ہے، مجلس کا خود کا اپنا MBA کالج ہے، مجلس کا خود کا اپنا MCA کالج ہے، مجلس کا خود کا اپنا فارمیسی کالج ہے، مجلس کا خود کا اپنا آرکیٹیکچرل کالج ہے، مجلس کا خود کا اپنا نرسنگ کالج ہے، مجلس کا خود کا اپنا 2000 بستر کا دواخانہ ہے، مجلس کا خود کا اپنا 1500 بستر کا دواخانہ ہے، مجلس کا خود کے اپنے سکولز ہیں، مجلس کے خود کے اپنے بینکس ہیں۔ آپ بتاؤ یہ کام کیسے ہوا؟ کیسے ہوا بتاؤ؟ آپ بولیں گے کہ مجلس صرف جذباتی باتیں کرتی ہے۔ نہیں، ہم نے کام کیا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ون آف دا بیسٹ نہیں تو کم از کم اچھے کیمپسز میں اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا مجلس کا دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا کیمپس ہے کہ اتنا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے دواخانوں میں جنرل وارڈ فری ہے، ہمارے دواخانوں میں نارمل ڈیلیوری فری ہے، ہمارے دواخانوں میں LACS مطلب کہ اگر آپریشن سے بچہ ہوتا ہے تو صرف 6000 روپیے میں ہوتا ہے، ہمارے پاس ڈائلسس 500 روپیے میں ہوتا ہے، ہمارے پاس CT اسکین 500 روپیے میں ہوتا ہے۔ اور میں اپنی ذات سے لوگ حیرت کریں گے کہ ہندوستان میں کوئی لیڈر نہیں ہوگا، میں خود 10 اسکول چلاتا ہوں جہاں پر 25,000 بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ، میرے اسکولز میں 10th کی فری کوچنگ، PUC انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ، نیٹ کی فری کوچنگ، ناٹا کی فری کوچنگ، لا سیٹ کی فری کوچنگ، انجینئرنگ کی فری کوچنگ۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 40,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام آج حیدرآباد میں اکبر الدین اویسی کروا رہا ہے۔ نہ صرف یہ، اب تک شہر حیدرآباد کے 2.5 لاکھ خواتین کو ہم نے ووکیشنل کی ٹریننگ دی۔ اگربتی بنانا، موم بتی بنانا، ٹوکرے بنانا، اسپوکن انگلش، کمپیوٹر کے کلاسز، مہندی ڈیزائننگ، بیوٹی کلاسز، فیشن ٹیکنالوجی۔ ارے آپ بتاؤ 2.5 لاکھ، نہ صرف یہ بلکہ وہ نوجوان جو معاشی پریشانی کی وجہ سے اپنے تعلیم کو ترک کرتا ہے، اس کو ہم اوپن سکول کے ذریعے 10th لکھاتے ہیں، اوپن سکول کے ذریعے 12th لکھاتے ہیں، اور اوپن یونیورسٹی کے ذریعے ہم اس کو گریجویٹ بھی بناتے ہیں اور اس کو ماسٹرز میں لے کر جاتے ہیں۔ کیا یہ کام نہیں؟ ارے یہ کام ہے۔ آپ بولیں گے
کہ اکبر صاحب آپ نے تو یہ کام کیا اور پھر ریاست میں کیسا کام؟ آج میں مجلس اتحاد المسلمین کا فلور لیڈر ہوں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں یہاں بیٹھے لوگوں سے. میں جب پہلی مرتبہ مجلس کا فلور لیڈر بنا، کب؟ 2004 میں. 2004 میں جب فلور لیڈر بنا تو مائنورٹیز اقلیتوں کا بجٹ جو تھا وہ 26 کروڑ تھا. کتنا؟ 26 کروڑ. اور آج میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں پہ مائنورٹیز کا بجٹ 3000 کروڑ کا ہے. کتنا؟ 3000. آپ بتاؤ کیا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ آپ یہاں نوجوان کھڑے ہیں، ہماری ریاست میں کوئی بھی نوجوان ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، لائر بننا چاہے، MBA ماسٹرز کرنا چاہے یا MCA کرنا چاہے یا جو فارمیسی کرنا چاہے یا آرکیٹیکچر کرنا چاہے، وہ صرف امتحان کو کوالیفائی کر لے اور حکومت اس کی پوری فیس دیتی ہے. کیا آپ کو معلوم 10 سال میں کتنے مسلمان بچوں کو اسکالرشپ ملی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی 50 لاکھ ہے. کتنی؟ 50 لاکھ. اور مہاراشٹر میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ 44 لاکھ. 1 کروڑ 44 لاکھ مہاراشٹر میں ہے. ہمارے پاس 50 لاکھ. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 10 سال میں، صرف 10 سال میں 28 لاکھ مسلمان بچوں کی اسکالرشپ حکومت نے ادا کی ہے. 28 لاکھ. غور کرو، 3000 بچے اوورسیز اسکالرشپ کے ذریعے لندن، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں جاتے ہیں اور حکومت ان کو 20 لاکھ روپیہ دیتی ہے. کتنا؟ 20 لاکھ روپیہ دیتی ہے. پلین کا ٹکٹ دیتی ہے، ہاسٹل کی فیس دیتی ہے اور سیمسٹر کی فیس دیتی ہے. ماسٹرز کرنے کے لیے گئے ہیں. نہ صرف یہ، مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک ایک اسکیم کا آغاز ہوا. آپ کو معلوم اب تک 3 لاکھ مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں. 1 لاکھ چلر روپیہ، 1,01,000 دیا جاتا ہے. 3 لاکھ بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں شادی مبارک میں. کیا یہ کام نہیں؟ ارے ہم نے کام کیا. ارے آج آپ بتاؤ. اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ 1 کروڑ 44 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے مہاراشٹر میں. تلنگانہ میں 50 لاکھ. مہاراشٹر کا بجٹ، اگر میں غلط ہوں تو مفتی صاحب مجھے ٹوک سکتے ہیں، مہاراشٹر کا بجٹ، مکمل بجٹ 6,12,000 کروڑ کا 6.12 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں تلنگانہ کا بجٹ صرف 2,91,000 2,91,000 اور پھر مائنورٹی ویلفیئر کا بجٹ مہاراشٹر میں کتنا ہے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 928 کروڑ. اور تلنگانہ میں مائنورٹیز کا بجٹ 3,003 کروڑ روپیز ہے. آپ بتاؤ، 6 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے
1000 کروڑ بھی ہمارا حصہ نہیں تو کیا یہ ناانصافی نہیں تو کیا انصاف ہے؟ آپ بتاؤ، نہ صرف یہ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے مہاراشٹرا میں صرف 120 کروڑ، مہاراشٹرا میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے 120، اور ہماری ریاست تلنگانہ میں 420 کروڑ، اور وقف بورڈ کو جو گرانٹ دی جاتی ہے مہاراشٹرا میں 10 کروڑ، تلنگانہ میں جو گرانٹ دی جاتی ہے وقف بورڈ کو وہ 120 کروڑ، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن 500 کروڑ، یہاں پہ بینک لنک سبسڈی ہے، بینک لنک ہے، مطلب بینک سے لنک ہے۔ ہمارے پاس 450 کروڑ ہے، کوئی بینک سے لنک نہیں ہے، ایک ہی وقت دے دیتے ہیں، وہ لے لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی کو جماتا ہے۔ یہ کام ہے۔ ریزیڈینشل سکولز، کیا یہاں پہ ایک بھی مسلم ریزیڈینشل سکول ہے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک بھی مہاراشٹرا میں مسلم مائنورٹی ریزیڈینشل سکول نہیں ہے، لیکن میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر 950 مسلم مائنورٹی ریزیڈینشل سکولز اینڈ کالجز ہے۔ کیا یہ کام نہیں؟ آپ بتائیے، اردو اکیڈمی، مفتی صاحب آپ کھول کر دیکھیے، یہاں نوجوان ہیں، یہاں پریس والے بھی ہیں، مہاراشٹرا اردو اکیڈمی، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو کھول کر دیکھیے، نام تو اردو اکیڈمی ہے لیکن اردو اکیڈمی اردو میں نہیں ہے، مراٹھی میں ہے لکھا ہوا۔ اس کا ویب سائٹ کھولیے، ماہر اردو اکیڈمی، نام تو اردو اکیڈمی کا ہے لیکن اردو میں ویب سائٹ بھی نہیں ہے، لنک بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں اردو اکیڈمی کو کتنے دیتے ہیں؟ 2 کروڑ، ہماری ریاست میں 12 کروڑ۔ چلیے، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں نا، ہماری ریاست میں رمضان میں مسلمانوں میں 68 کروڑ روپیہ بانٹا جاتا ہے، ساڑی دی جاتی ہے، کرتا پائجامہ دیا جاتا ہے، اور ان کو عید کی خوشیاں منانے کے لیے قریب 68 کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ہے؟ چلیے یہ چھوڑ دیجئے، مفتی صاحب ہیں، مذہبی ہیں، یہاں پہ مساجد ہوں گے، ہے نا؟ مساجد تو ہے، مساجدوں میں امام بھی ہے، موذنین بھی ہے۔ ہمارے پاس 17,000 امام اور موذنین کو ہر مہینہ 5,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ، کیا یہاں کے ایک امام کو، ایک موذن کو سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی دیا جا رہا ہے؟ ارے یہ ہمارا کام ہے، اور یہ کام کس نے کروایا؟ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا۔ ارے ہم صرف حکومتوں کا انتظار نہیں کرتے، اپنے بلبوتے سے بھی جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ کام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی کام مہاراشٹرا میں ہو۔ تو مہاراشٹرا میں ہو تو اب یہاں بیٹھے لوگ بولیں گے، اکبر صاحب آپ وہاں پہ کریں نا، یہاں پر بھی کریے۔ نہیں، میں اگر آج آیا ہوں تو اکبر الدین اویسی اور حیدرآباد کی مجلس جیسی اس مجلس کو یہاں بنانے آیا ہوں، اور اکبر اویسی جیسے کام کرنے والوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا کام، آپ کو چاہیے، اگر اخلاص ہوگا، نیک نیتی ہوگی
اور کام کرنے کا جذبہ ہوگا اور تمہارے خدمات میں بے غرضی اگر ہوگی تو ضرور یہ کام یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ قیادتیں آسان نہیں ہوتی، قیادت کرنا بڑا کانٹوں کا تاج ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اگر قیادت کرنا ہے تو پہلے بے غرض بنو، مخلص بنو، محسن بنو، درد کو سمجھنے والا بنو اور غریب کی تکلیف کو سمجھنے والا بنو، تو جب جا کر تم کامیاب ہوگے اور کچھ کر سکو گے۔ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور آج ہم کو ایک ایسی قیادت چاہیے جو اخلاص سے بھری ہو، جو بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لائے۔ نوجوانوں کے جوش کی میں قدر کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ کے جوش کو، آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، آپ کی محبت کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ اپنے سینوں میں ایمان کو زندہ رکھو، ایمان کو مرنے نہ دو، دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا حسین ہے، دنیا جمیل ہے، دنیا خوبصورت ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کسی کو آگے تو کسی کو پیچھے، ہم سب کو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ کے سامنے حاضر ہوتے وقت کچھ تو ایسا کر لو جس سے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور تمہاری آخرت سنور جائے۔ ابھی آیا، لوگوں نے کہا شیر آیا، شیر آیا۔ نہیں میرے بھائی، میں کوئی شیر ویر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے شیر بننے کا شوق ہے، میں نہیں ہوں، میں شیر نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوں، میں شیر نہیں ہوں۔ مگر یہ ضرور ہے میں تم کو شیر بنانے آیا ہوں۔ شیر بننا ہے، شیر بننا ہے، شیر بننا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، انصاف کے لیے لڑنا ہے، تو آسان ہے، آسان ہے۔ کیا ہے بولوں؟ بولوں کیا ہے؟ عمل کرو گے؟ وعدہ ہے، وعدہ ہے، کرو گے؟ نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کو پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، تم شیر بن جاؤ گے، اور پھر شیر کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت تم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کی طاقت۔ خدا را سمجھو، سمجھو اس بات کو۔ جذباتی تقاریر میں نہیں کروں گا آج، میں صرف اپنی قوم کو سمجھانے آیا ہوں۔ اپنے وجود کو سمجھو، اپنے وجود کو سمجھو۔ اگر میں نے یہ سارے کوڑا روپیے کی بات کہی، اتنے پیسے مل رہے ہیں، حکومت نہیں دے رہی ہے، ٹھیک ہے، مجلس لڑکے مہاراشٹرا میں بھی لے گی جیسا تلنگانہ میں لی تھی، آپ بھیجو ہمارے نمائندوں کو، ہم لڑیں گے، مجبور کریں گے کہ وہ سب دیں جو تلنگانہ میں دیا جاتا، لیں گے۔ لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے، بے شک غریب ہے،
بے شک غریب ہے، پچھڑا ہوا، پسماندہ، سب سے پیچھے ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں، اور وہ دولت ایمان کی دولت ہے، وہ طاقت کلمے کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ کئی علماءوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے صدقے دل، سچے دل سے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو بھی پار کر سکتا ہے۔ ارے یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے تمہارے پاس۔ ارے اس طاقت کو سمجھو، اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ۔ خدا را یہ الیکشن تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اپنے زندگیوں میں اصلاح لاؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، حرام سے پرہیز کرو، نیکی کو اختیار کرو، مساجدوں کا آباد کرو۔ اگر مساجد آباد رہے گی تو کوئی تمہارے مساجدوں پہ بری نظر اٹھانا کا سوچے گا بھی نہیں۔ ہم بے نمازی ہو گئے، مساجدیں ویران ہو گئی، اور دشمن کی نظریں پڑھنے لگی۔ خدا را ان باتوں کو سمجھو۔ آج ملک کے حالات کیا ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ملک کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، آپ بتائیے۔ اوقاف وقف امینڈمنٹ بل آیا، کیا ہے؟ گمراہ کیا جا رہا۔ آج ساری توجہ کہاں ہے؟ ساری توجہ وقف بل پر ہے، سب لوگ اسی پہ لگے۔ مسلمانوں کے اوقاف کی زمین اتنی، مسلمانوں کی ایسی، مسلمانوں کی ویسی۔ ارے ہمارے وقف کی زمین ہماری ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے وقف کیا ہے، ایک مقصد کے لیے وقف کیا ہے۔ تو یتیموں کے لیے، یسیروں کے لیے وقف کیا ہے، بیواؤں کے لیے وقف کیا ہے، بیماروں کے علاج کے لیے وقف کیا ہے، تو تعلیم کے لیے، بھئی مقاصد کے لیے کیا ہے۔ لیکن آج ان کو فکر ہے تو وہ زمین چھیننے کی۔ آپ بتائیے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے وقف، اور آج وقف بل جو آیا ہے، اس وقف بل میں کہتے ہیں کہ وقف بورڈ میں غیر مسلم بھی ہوگا۔ کیا ہندو انڈومنٹ میں کیا نان ہندو ہوگا؟ ارے ہندو کو معلوم کہ ہندو کی پوجا کیسے کی جاتی ہے، ہندو کو معلوم کہ منادر میں کس طریقے سے پوجا ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ویسا ہی مسلمان کو معلوم کہ مسجد میں کیسا ہونا ہے، درگاہ میں کیسا ہونا ہے۔ آپ بتاؤ، یہاں پہ ٹھہرے اور اس مجمع میں موجود میرے ہندو بھائیوں سے بھی میں پوچھوں گا، آپ کے مذہب کے بارے میں، یا میڈیا میں بھی ہندو بھائی ہوں گے، ان سے کہوں گا آپ کے ہندو مذہب کے بارے میں آپ بہتر جانیں گے یا مسلمان بہتر جانے گا؟ ایک ہندو مذہب کے پوجا کس طریقے سے ہو، ایک پجاری بہتر جانے گا یا ایک مسلمان جانے گا؟ مگر آپ دیکھو کس طریقے سے آج ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے، کیا ہے، کدھر ہے؟ آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اب میں آیا، جیسے آتے ہی پولیس والوں نے مجھے ایک نوٹس دے دی، کہا کہ اکبر صاحب آپ اس پہ دستخط کر دیں۔ چلیے میں کر دیتا ہوں کہ آپ
شہر کی پرامن فضا کو نہیں بگاڑیں گے؟ کیا اب تک میں نے کوئی ایسی بات کہی جس سے کہ شہر کا امن متاثر ہو؟ ٹھیک ہے، دے دیے، لے لیا، یہ قانون کے محافظین ہیں، میں قانون بنانے والا ہوں۔ تو قانون کا احترام کرنا میری ذمہ داری، قانون کا اطلاق کرنا ان کی ذمہ داری۔ انہوں نے ان کی ذمہ داری نبھائی، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، لیکن میں ٹھہر کر سوال تو کر سکتا ہوں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص نے مسلسل گستاخی کی، مسلسل ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، ہمارے آقا کا گستاخیوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس شخص پر آج تک بھی اس شخص کی نہ گرفتاری ہوئی، نہ وہ جیل میں گیا، نہ اس کو پولیس پکڑی، مگر میں مسلمان مالیگاؤں کو آیا تو نوٹس مل گئی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ارے انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر وہ شخص جو مذہبی منافرت پھیلاتا ہے اور ہندو مسلمان کے بیچ میں تفرقہ ڈالتا ہے، ان کو بانٹتا ہے، ان کو لڑاتا ہے، حکومت کو اور پولیس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرے اور جیل میں ڈال دے، تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی دیوار نہ پیدا ہو۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے مطالبے کو آپ سارے لوگ قبول کرتے ہیں تو زوردار نعرہ لگانا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اکبر الدین اویسی آج اس جلسے کے ذریعے اس عوام کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو فوراً گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ کیا آپ منظوری دیتے ہیں؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہمیں یقین ہے کہ ملک کا قانون ضرور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پکڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے یہ سچے بہادر جواں مرد پولیس والوں نے جو مجھے نوٹس دی ہے، یہی سچے جواں مرد ایماندار پولیس آفیسر اپنی ڈیوٹی کریں گے اور وہ گستاخ کو بھی پکڑ کر لائیں گے، مجھے یقین ہے۔ اب وقت بتائے گا، وقت فیصلہ کرے گا، ہم جانتے ہیں۔ اور پھر آپ بتائیے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ، اتر پردیش کے چیف منسٹر نے ایک بیان دیا اور بیان میں کہا بٹو گے تو کٹو گے۔ یہاں میڈیا والے بیٹھے ہیں، میں میڈیا والوں سے ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا آپ کو، ذرا یوگی صاحب سے پوچھئے کہ یوگی صاحب نے کس کے بٹنے کی بات کی، کس کے کٹنے کی بات کی۔ مسٹر یوگی کس سے مخاطب ہے؟ بٹو گے کس سے کہہ رہے ہیں، کٹو گے کس سے کہہ رہے ہیں، ذرا پوچھو نا بھائی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اگر بٹے گا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا. اگر ہم سب ایک رہیں گے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تو وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان دنیا کا سپر پاور بن جائے گا. صحیح ہے یا غلط؟ پتا نہیں یہ یوگی کس کے بٹنے کی بات کر رہے ہیں، کس کے کٹنے کی بات کر رہے ہیں. کٹوانے کی سیاست کرنے والے آج بانٹنے اور کٹانے کی بات کر رہے ہیں. بلڈوزر کی سیاست کرنے والے آج یہ بات کہہ رہے ہیں. موب لنچنگ، لو جہاد کے نام پر کاٹنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو ملک کو کمزور کر رہے ہیں. آپ بتائیے، داڑھی ہے تو مارتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے تو پیٹ دیتے ہیں، چہرے پہ سنت ہے تو ٹرین میں گولیاں مار دی گئی. کیا سزا ہے؟ کیا ہے گناہ؟ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ سنت ہے. گوشت ہے تو نئی بیف ہے، کہہ دیے مار دیے. موب لنچنگ. ارے آپ بتاؤ، گھر واپسی کے نام پر اب وقف ایکٹ ہے تو آپ غور کرو میرے بھائی، یہ سب چیزیں کیا ہیں. میں آج اس جلسے سے نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ میرے ہندو بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ خدا را یہ مودی یوگی کے باتوں میں نہ جاؤ. اس ملک کو کمزور ہونے مت دو. یہ مذہب اور نفرت کی سیاست سے اعتراض کرو اور ترقی کے سیاست کو تھما لو. آؤ ہم اور تم مل کر اس ملک کو آگے بڑھائیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے بتائیے. میں آپ سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ خدا را سمجھو حالات کیا ہیں. حالات کیا ہیں؟ آج آپ مہاراشٹرا کی سیاست کو دیکھیے. مہاراشٹرا کی سیاست کو دیکھیے کہ کیا ہے. میں ہمارے پولیس آفیسر سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز. ڈسٹربنس ہو رہا ہے صاحب. 10 منٹ ہے، مجھے بولنے دیجئے پلیز. اور میں پبلک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو جہاں ہے وہاں ٹھہر جائیں. دیکھو یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ٹھہر جاؤ. 10 منٹ ہے، میں ختم کر دوں گا اپنی تقریر. سمجھو 10 منٹ ہے. میں سمجھ گیا آپ کیا بول رہے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آؤں گا اور پھر اس پر بھی بات کروں گا. مگر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ کتنی پارٹیاں ہیں. آج سے 5 برس پہلے بی جے پی تھی، شیو سینا تھے، دونوں مل کر الیکشن لڑے. کانگریس تھی، این سی پی تھی، سماجوادی بھی تھی، مجلس بھی تھی. اور آج این سی پی کے 2، شیو سینا کے 2، اور اس کے بعد میں کانگریس بھی ہے، اس کے بعد سب ہے. الیکشن سے پہلے مسٹر مودی اور مسٹر ادھو ٹھاکرے مل کر الیکشن لڑے نا. الیکشن کے بعد مسٹر ٹھاکرے الگ ہو گئے، مسٹر مودی الگ ہو گئے، اور مسٹر ٹھاکرے مسٹر پوار سے مل لیے. اور مسٹر ٹھاکرے اس کے بعد میں پھر
مسٹر راہل گاندھی سے بھی مل لیے نا. ایک سیاسی جماعت آتی ہے تو اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک اس کی سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتا. کسی کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی, کسی کی سوشلزم کی آئیڈیالوجی, کسی کی سیکولرزم کی آئیڈیالوجی, کسی کی کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی. کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتے ہیں کہ بال ٹھاکرے, ادھو ٹھاکرے اور شیو سینا کی آئیڈیالوجی ہندوتوا کی ہے یا نہیں؟ میڈیا والوں سے بھی پوچھوں گا, ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی, وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. کانگریس کی آئیڈیالوجی کیا؟ سیکولرزم بولتے ہیں, اندر سے تو کچھ اور ان کی آئیڈیالوجی. تو اب سوال یہ ہے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی آج سیکولر آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے. تو ادھو ٹھاکرے نے راہل, پرینکا, سونیا گاندھی اور ملکارجن کھڑگے اور پورے کانگریسیوں کو کیا ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کا سبق پڑھانے میں کامیاب ہو گئے, اور گاندھیوں نے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو قبول کر لیا کہ ادھو ٹھاکرے سے ہاتھ ملا لیا؟ جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے. مسٹر مودی ہندوتوا کے چیمپئن, مسٹر یوگی ہندوتوا, خیر ان کی آئیڈیالوجی, مبارک ان کو. اور مسٹر مودی نے کیا کہا؟ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا, 15 لاکھ واپس لاؤں گا, کرپشن کا خاتمہ کروں گا, ڈی مانیٹائزیشن. ارے واہ, کیا باتیں تھے مسٹر مودی کے کہ اجیت پوار شرد پوار کو چھوڑ دیے اور کرپشن سے یہ مسٹر مودی یوگی ہاتھ ملا لیے. گیا نہیں. اب آپ دیکھو کیا ہے. اور پھر گارنٹیز کا وقت آ گیا. کوئی 5 گارنٹی, کوئی 6 گارنٹی. کانگریس شاید آج اعلان کرنے والی تھی ان کا مینیفیسٹو. ہمارے ریاست میں بھی کئی گارنٹیز دیے. ایسی گارنٹی ہے کہ بولتے نا وہ نانا کی دکان پہ ماموں کی فاتحہ, ویسا حساب ہے. یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے, یہ دے دیں گے. بہرحال وہ گارنٹیاں پورے نہیں ہوئے. اب یہ گارنٹی کون لے گا الیکشن کے بعد؟ کیا پوار ٹھاکرے کے ساتھ رہیں گے یا شنڈے کے ساتھ جائیں گے؟ یہ گارنٹی کون لے گا؟ کیا شنڈے پوار کے ساتھ رہیں گے یا پھر گاندھیوں کے ساتھ چلے جائیں گے؟ گاندھی کیا گارنٹی لیں گے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ارے یہ اس کی سیاست میں, مہاراشٹرا کی سیاست میں نہ کوئی آئیڈیالوجی رہی, نہ کوئی اصول رہے, نہ کوئی اقدار رہے, کچھ نہیں رہی. صرف اقتدار کی کرسی ہونا ہے. یاد رکھو ہمارا کوئی نہیں ہے, صرف ہم کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس اپنی آواز نہیں تھی, اپنی جماعت نہیں تھی. اب آپ کی جماعت مجلس ہے جس کی آئیڈیالوجی ہے آپ کی خدمت, آپ کی آواز, آپ کی عزت, آپ کا وقار, آپ کی شریعت کی حفاظت, آپ کے اوقاف کی حفاظت, آپ کے حق کی لڑائی لڑنا. خدارا میری بات کو سمجھو, میری بات کو سمجھو. مہاراشٹرا سیاسی میس میں ہے, میس کہوں گا, پولیٹیکل میس ہے. یہ سنہری وقت ہے. یہاں پہ کئی کسان ہوں گے, یہاں پہ کئی کسان ہوں گے. ایک وقت بیج بونے کا ہوتا, دوسرا وقت فصل کو تیار کرنے کا ہوتا, تیسرا وقت فصل تیار ہوتی ہے, چوتھا وقت فصل کو کاٹنے کا ہوتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں, یہ فصل
बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। हम बादशाह गर होंगे, और जब हम बोलेंगे कि क्या दे रहे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, यहां पे पावरलूम को मजबूत करो, अपेरल पार्क अमरावती में आया, अपेरल पार्क को मालेगांव में लेकर आओ, हम कहेंगे यहां की सनत को उजड़ने से बचाओ, यहां के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे, और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। जो हमको देगा हम कहेंगे बैठ जा हमारे सदक़े, हमारे जूतियों की तुफैल में बैठ जा। हमारा वो मौका खुदारा समझो। अव्वलीन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी शिंदे अजीत पवार को शिकस्त देना। देंगे ना? चाय वाले को हराएंगे ना? वो योगी को हराएंगे ना? वो करप्ट अजीत पवार को हराएंगे ना? वो शिंदे को हराएंगे ना? उसके बाद में जिम्मेदारी है तो क्या है? मजलिस जहां है इसको जिताना। जिताएंगे ना? होशियारी से वोट का इस्तेमाल करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका वोट बीजेपी के दामन में ना चला जाए। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट हो, 2 मिनट हो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही कहूंगा मजलिस को भी नहीं देना चाहते तो ये समझ लो अच्छाई और मुकाबले में अगर कोई है तो बुराई है। अपने वोट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करो, अपने वोट को उन लोगों के हक में इस्तेमाल करो जो आपकी आवाज बनते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आपका था, आपका है, आपका रहेगा। वादा किया था स्कूल बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। आसमान में भी